بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں آغا عموماً ہمارے ہاں مستورات چونکہ گھر میں ہوتی ہیں تو وہ ٹی وی شوز لگا کر بیٹھ جاتی ہیں اور تفریح کے لیے کچھ ٹی وی پر کچھ چیزیں دیکھ لیتی ہیں۔ اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ اب چونکہ 12 13 14 گھنٹے گزارنے ہیں، یا سو کے گزاریں گی یا ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گی، تو مرد حضرات یا نیوز دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یا مستورات ہیں وہ ڈرامہ اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتی ہیں۔ اچھا، تو اس سے کوئی روزے پہ فرق تو نہیں ہے؟ کیوں آپ نے مسورات پہ الزام کیوں رکھا ہے؟ نہیں، عام گھروں میں یہی دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو یہ بےہودیاں جو ہے وہ آج کل صرف ٹی وی نہیں ہے، آج کل تو جی موبائل بھی آ گیا ہے، یوٹیوب بھی آ گیا، نیٹ فلکس بھی آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا، اس پہ بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اس میں دیکھیے یہ جو حرام چیزیں ہیں، فلمیں ہیں، حرام ڈرامے ہیں، اس کو رمضان میں نسبتاً دیکھنے والے لوگ کم ہیں، لیکن کم ہیں۔ جی شیطان نے بھی دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ اچھا، وہی تمام بےہودیاں رمضان شو میں لے آیا ہے۔ صحیح، جی ٹھیک ہے نا؟ ہے کیا؟ رمضان شو ہے۔ باتیں کسی سے کریں گے، شروع کریں گے تلاوت سے، پھر ایک آدھ میری طرح کا مولوی بٹھایا ہوا ہوگا درمیان میں ایک سیگمنٹ میں، کبھی آپ آ جائیں گے، کبھی میں آؤں گا، یعنی کبھی اس ڈریس والا آئے گا، کبھی اس ڈریس والا آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ تمام حرام چیزیں ہو رہی ہیں۔ مجھے تعجب اس سے ہوتا ہے کہ مثلا فرض کر لیں کچھ کام جو ہم کرتے ہیں وہ حرام ہے، آپ کی نگاہ میں حرام ہے، ٹھیک ہے، ہماری نگاہ میں کچھ کام آپ جو کرتے ہیں رمضان میں بھی کرتے ہیں وہ ہماری نگاہ میں حرام ہے، لیکن یہ تو صرف میری نگاہ میں حرام ہے، وہ صرف آپ کی نگاہ میں حرام ہے۔ جی یہ جو شوز میں ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کے نزدیک حرام ہے، صحیح، اس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج تک میں نے نہیں سنا، نہ آپ کو سنا ہے کبھی، نہ مجھے کبھی کسی نے سنا ہے کہ جو ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور کہیں یہ حرام ہے اور یہ اللہ کے ضیافت میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف حالت روزہ نہیں ہے نا، یہ پورا مہینہ ہے۔ بالکل۔ تو اس میں یہ جو حرام چیزیں ہو رہی ہیں رمضان کے نام پہ ہو رہی ہیں، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے رمضان کا آپ نے کہا نا ترک، میں نے آپ سے کہا ترک، ٹھیک ہے نا، نہ کرنا، نہ کرنے میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ صحیح۔ اس کے حرام ہونے کے بہت سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حرام ہے، اور اگر حرام نہ بھی ہوا تو یہ لہو لعب ہے۔ صحیح، آپ 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ ان چیزوں میں صرف کر دیں اور ان میں لگائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی یعنی مختلف حرام، سب کو حرام نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بہت سے شوز ہیں جس میں حرام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے ڈرامے ہیں جن میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر فرض کریں ڈرامے میں حرام چیزیں نہیں ہیں، اس سے جو میسج اور آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے وہ انحراف کا ہی ہے۔ اس میں جرائم کو اور محرمات کو نارملائز کیا جا رہا ہوتا ہے، صحیح، جو کہ حرام ہے۔ اچھا آقا، اب اسی جواب پر آگے سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیا روزہ سو کر گزار دیں؟ یعنی اگر نہیں سوئیں گے تو حرام ہی کرنا ہے؟ یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے اگر بندہ سارا دن سویا رہے؟ نہیں، سارا دن تلاوت کرو۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، صحیح کہ اچھا سارا دن آپ کی ویڈیوز دیکھیں، ویسے بھی آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں؟ آپ کو رمضان میں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں طلحہ بھائی کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو سننا شروع کریں۔ صحیح، اور بہت سے کرنے کے کام ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہ جی اگر ڈرامے بند کرا دیں تو پھر ہم سو جائیں گے۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں اگر جنرل اس کا آپ جواب عنایت فرمائیں کہ کچھ بھی نہ کرے تو کیا سونا بھی ایک باعث عبادت ہے، رحمت بنے گا کیونکہ وہ گناہ نہیں کر رہا؟ ہاں، سونا نہیں، سونا ویسی بھی عبادت ہے، روزے دار کا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، صحیح، سونا عبادت ہے، سانسیں عبادت ہے۔ رمضان بالکل بہت فضیلت ہے نا۔ صحیح، رمضان میں ویسے سارا دن سوتا نہیں رہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ جتنا سوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر آپ نے تلاوت کی بات کی تو اس میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمارے ہاں ختم قرآن کا رواج ہے، اور ہمارے ہاں پوچھتے ہیں آپ نے کتنے قرآن ختم کر لیے، آپ نے کتنے قرآن ختم کر لیے، تو سوری ٹو سے جو مقابلہ بازی چل رہی ہے تلاوت قرآن کے عنوان سے،
تو کیا پورے رمضان کے اندر ایک قرآن الحمد سے لے کر سینے والناس تک ختم تلاوت اس کی پوری کرنا یہ ضروری ہے، یا اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے پورا سال ہی تلاوت ہوتی رہے، رمضان میں تھوڑی بہت ہوتی رہے، اس طرح کی مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اگر مقابلہ بازی ہے، دکھاوے کے لیے ہے، ریا کے لیے ہے، تو وہ ساری عبادت ہی خراب. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ آپ کو تلاوت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، پورا قرآن کرنا چاہیے، اس کی بات نہیں کر رہے. آپ نماز ہو، تلاوت ہو، قرآن ہو، کوئی بھی چیز ہو، خدا کے لیے نہیں پڑھ رہے، اس مقابلے بازی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح. وہ تو باطل ہوگی. ٹھیک. نہ فقط خود باطل ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں باقی اعمال کو بھی حبط کرا دیتی ہیں. اس میں یہ بھی بڑا خطرناک پہلو ہوتا ہے. صحیح. جی ہے نا. اور باقی اعمال ہیں، وہ جو آپ کا باسکٹ ہے جس میں آپ کے اعمال ہوتے ہیں وہ چھید کرتا ہے یہ اس قسم کی ریاکاریاں. تو اس میں باقی بھی جو کچھ پڑا ہوتا ہے، آپ نے بڑے خلوص سے جو عبادت کی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی. صحیح. تو یہ ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ختم قرآن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اچھا. اس کا تاکید ہے احادیث میں کہ آپ ختم قرآن کریں. صحیح ہے. اور یہ بھی ہے کہ انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ اور شہداء وہ کتنا ختم قرآن کیا کرتے تھے، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، روایت میں موجود ہے. صحیح ہے. تو ختم قرآن اچھا ہے. صحیح ہے. تلاوت قرآن اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ اور کچھ بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فہم قرآن، تفسیر قرآن، تدبر قرآن، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ہونا چاہیے. صحیح ہے نا. اصل جو تلاوت ہے وہ آپ کو یہاں پہنچانے کے لیے ہے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں بھی اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوں. صحیح. اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بسر کریں. اس میں سے میسج لیں گے تو آپ قرآن کے مطابق عمل کریں گے. اگر اس میں سے کوئی میسج نہیں لیں گے تو آپ قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے. تو یہ اپنی جگہ کہ تلاوت ہونی چاہیے، اس تلاوت کا حیث مقدمی ہے تاکہ اس کے بعد کے منازل طے ہوں. اگر کوئی صرف یہاں تک رہ گیا اس کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مقابلے کے لیے تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. خود اپنے لیے پڑھتا ہے اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، اور پڑھنے کے بعد بتاتا بھی نہیں ہے. تو آج میرے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، گردن میں بہت درد ہو رہا ہے، کیوں جی میں 4 گھنٹے قرآن پڑھتا رہا ہوں. آ کے یہ بتانے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر یہ لوگوں کے لیے، اس کا اجر بھی پھر لوگوں سے لے. خدا سے اس کا اجر نہیں ملے گا، گناہ بھی ہوگا. صحیح. ریاکاری کا جو گناہ ہوگا وہ اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. باقی تلاوت ہونی چاہیے، جتنی کر سکتا ہے اتنی ہونی چاہیے. فقر القرآن، پڑھو قرآن کو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. ماہ مبارک میں رحمتوں کا مہینہ ہے، یہاں پر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یقیناً زیادہ پڑھ سکتے ہیں عام مہینوں سے. یہ بھی بالکل اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مثلا عام مہینے میں 1 جز ختم کر سکتے ہیں، 1 پارہ ختم کر سکتے ہیں. اس مہینے میں آپ 30 کے 30 پارے ختم کر سکتے ہیں، یا 5-6 دفعہ قرآن ختم کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہے، کریں. صحیح. لیکن جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں. صحیح. اب قرآن کی تعلیمات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے وہ خود ایک بحث ہے. اور پھر کس سے سمجھ رہے ہیں یہ اس سے بھی مشکل مرحلہ ہے. صحیح. میں قرآن سے جو احکام الہی ہیں وہ لینا چاہتا ہوں. قرآن کو میں معلم قرآن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینا چاہتا ہوں. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ رسول خدا نے یہ تعلیمات قرآن مجھ تک کیسے پہنچائے ہیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے رسول نے نہ پہنچائے. تو رسول نے کیسے پہنچائے، اس پہ تحقیق ضروری ہے. اور تحقیق کر کے اس بات کو، اس بیان کو، اس تفسیر کو لے جو رسول خدا کی تفسیر ہے. اچھا آقا، اس میں عموماً ہمارے گھروں میں جو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ مرد و زن دونوں کا ہی یہ ایک عاجزانہ کہہ لیں کہ خدا کی بارگاہ میں ایک عاجزانہ اپیل کہیں، دعا کہیں، یا خدا کے سامنے رونا دھونا ہے کہ دوسروں کو عبادت کرتا دیکھ کر وہ رشک کرتے ہیں اپنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اس طرح عبادت نہیں کر پاتے. اب بہت سے لوگ تو سستی اور غفلت کو بھی بنیاد بناتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی بیماری کو بھی بنیاد بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے جو خود دوسروں پہ رشک کر رہے ہیں لیکن خود ان سے ہو نہیں پا رہا کہ رمضان میں تو کم از کم بندہ عبادت کر لے؟ ہاں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، مثبت ہے نا، کہ اگر میں کچھ نہیں کر سک رہا اور آپ کر سک رہے ہیں تو میں رشک کروں. اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر میں آپ کی مدد کروں.
اچھا اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. صرف ہائے میں نہیں کر سکا یہ کر رہے نہیں ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے نا, میں نہیں کر سک رہا, آپ کر سک رہے ہیں. میں روزہ نہیں رکھ سکتا, ٹھیک, میں آپ کو سحری بنا کے کھلاؤں, صحیح صحیح. افطار میں کوئی اچھی چیزیں بنا کے آپ کو دوں, صحیح. بھائی تم روزے دار ہو, تم بیٹھو, میں کرتا ہوں, میں تو روزہ نہیں رکھ رہا ہوں, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو کسی مرض کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں, یا کسی اور وجہ سے مثلا تلاوت قرآن نہیں کر پا رہے, تو یہ رشک کرنا اور پھر اس رشک کے نتیجے میں ان کی خدمت کرنا بہت اچھا ہے. صحیح. اچھا آقا, رمضان کے اندر جو قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس پر ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے محمد و اہل بیت محمد کی اسوہ حسنہ سے کہ قیام اللیل کے بارے میں کیا رہنمائی ہے رمضان کے, خصوصاً رمضان کی راتوں کے حوالے سے؟ نہیں, یقیناً قیام اللیل ویسی بھی بہت زیادہ اس کی تاکید ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور رسول خدا جو ہے وہ شب زندہ داری کیا کرتے تھے, بہت کم سویا کرتے تھے. اس میں رسول خدا اور اہل بیت تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اور یہ تاکید ہے, ان کی تعلیمات ہیں. رمضان کے حوالے سے یہ جو نمازیں ہیں, اور اس نماز میں یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے, خود رسول خدا بھی تہجد کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. صحیح صحیح صحیح, گھر میں. جی جی. ہے نا. اب کہاں پڑھتے تھے وہ ابھی ہم آتے ہیں اگر آپ جی ٹھیک ہے, وہ چاہیے. جی جی. ٹھیک ہے. در سیدہ پہ آ کے اپنی جائے نماز بچھا کے وہاں نماز تہجد پڑھا کرتے تھے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یعنی مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت دیکھیں, اور در سیدہ, ٹھیک ہے نا. بالکل. لیکن باقی نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے, رات میں نماز تہجد مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. صحیح. اب یہ در سیدہ کی کیا فضیلت ہے, جہاں محمد مصطفیٰ آ کے اپنی نمازوں کو معراج دلا رہے ہیں اور اس کو نورانی فرما رہے ہیں, وہ خدا جانے ادھر کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سنت قطعیہ ہے کہ رسول خدا نے جو نمازیں ہیں تہجد کی اور رات کی, وہ مسجد میں ادا نہیں کی ہیں. صحیح. رمضان میں بھی کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کو آ کر مسجد میں ادا کی ہو. ایک. دوسرا, یہ جو مستحب نمازیں جو واجب نہیں ہیں, اس کو جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. غیر از نماز عیدین. جی جی. نماز عید مستحب واجب نہیں ہے, لیکن اس کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو تہجد کی نماز ہے, یہ میرا خیال ہے سب کے ہاں ہے, آپ کے ہاں بھی اسی طرح ہے نا, کہ تہجد کی نمازیں رمضان کے علاوہ جی جی آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. یہ پتہ نہیں ہے یا نہیں آپ کے جی ہاں؟ جی ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. جی جی. ٹھیک ہے, شریعت ایک ہی ہے, آپ تک ہم تک ایک ہی منبع سے پہنچی ہے, تو وہاں پہ جہاں مجبوری نہیں ہوئی ہے وہاں پہ انحراف نہیں ہوا ہے. جی جی. انحراف کسی مجبوری کے بنا پہ کیا گیا ہے. صحیح. وہ اگر اس کو ٹریس آؤٹ کریں اور اس کو پیچھے دیکھیں تو وہ مل جاتا ہے کہ کہاں کیا ہوا تھا, جس مجبوری کی وجہ سے یہ انحراف واقع ہوا. اب ہمیں انحراف سے زیادہ پیار ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صحیح. جی جی. تو راتوں میں مسجد میں نماز پڑھنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی کوئی سنت رسول خدا سے اور اہل بیت رسول سے نہ فقط ثابت نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ثابت ہے. اچھا اچھا, صحیح صحیح صحیح. اچھا, تسنن کے ہاں تو ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نفل کی جماعت ثابت ہے, بشرطے کہ وہ خبر واحد ہے, لیکن فقہاء اس سے دلیل لیتے ہیں کہ ان کے پاس ایک روایت ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ نفل کی جماعت رسول خدا سے ثابت ہے, تو ہمیں ایک جواز مل گیا. لیکن فقہ جعفری کے مطابق نفل کی جماعت نہیں ہے, ثابت نہیں بلکہ ممانعت ہے. ممانعت ہے. صحیح. اچھا آقا, اس میں رہنمائی یہ فرما دیں کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں عشاء کی نماز کے ساتھ ہی قیام اللیل کا اہتمام کر لیا جاتا ہے, حالانکہ یہ تہجد کی نماز ہے. تو اس میں رہنمائی فرما دیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ وہی وقت ہے کہ فجر سے کچھ پہلے آپ اٹھیں اور وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں, عشاء کے فوراً بعد سہولت کے طور پر آپ کچھ نوافل ادا کر لیں اور اس کو رمضان کا وہی قیام اللیل سمجھیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ ہاں دیکھیے, جو نوافل ہیں وہ تو آپ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں, اس کے تو کوئی ٹائم وہ نہیں ہے. نوافل آپ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. نوافل کا عشاء کے بعد جو نافلہ ہے وہ ایک الگ نماز ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور مغرب کے بعد جو ہے وہ الگ ہے,
اس کے علاوہ جو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مختلف نمازیں وارد بھی ہوئی ہیں جو آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو تہجد کی نماز ہے اس کا افضل وقت وہ ہے جو آپ نے فرمایا سحر سے پہلے، صحیح، نماز صبح سے پہلے وہ اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے، وہ اس کا افضل وقت ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں یہاں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو پھر وہ رات میں بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ صحیح ہے، ویسے اس کا افضل یہاں ہے، اور آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ہاں صحیح، منتصف اللیل سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ پڑھ سکتا ہے، اور افضل وقت یہاں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے تو وہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے کہ میں اس کے بعد سو جاؤں گا عشاء کے فوراً بعد، پھر میں نہیں اٹھ سکوں گا اس لیے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، قیام اللیل کی کوئی رکعت بھی متعین ہے شریعت میں، یا جتنی مرضی انسان پڑھ لے؟ دیکھیے، ایک نماز تہجد ہے جسے ہم نماز تہجد کہتے ہیں، وہ 11 رکعت اس کی متعین ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں پڑھ نہیں سکتے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ نوافل آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رسول خدا کے لیے بھی ہے، امیر المومنین کے لیے بھی ہے کہ وہ رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، صحیح ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا اپنا بھی جواب ہے، صحیح ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں کوئی شخص 1000 رکعت نماز پڑھے؟ تو یہ جو 1000 رکعت ہے یہ اور نوافل ہے، صحیح۔ اور جو نافل شب ہے، نماز شب اسے کہیں، نماز تہجد کے، وہ ہمارے ہاں 11 رکعت نماز ہے۔ صحیح۔ اور یہ 11 رکعت جو اہل سنت میں 8 رکعت نوافل اور 3 وطر ملا کر ہیں، تو آپ کے یہاں بھی اسی طرح ہے، یعنی کہ وطر تشیع کے ہاں بھی ہیں؟ ہاں، وتر ایک ہے، پھر نماز شب ہے، اور باقی جو 8 رکعت ہے۔ صحیح۔